سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنی چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال حضرت ادریس علیہ السلام کتنی زبانوں کا علم رکھتے تھے؟ جواب ہے 72 زبانوں کا۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب ہے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال ہے ستارے کے بعد کس چیز کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنا رب قرار دیا؟ جواب ہے اور جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سوال ہے غار ثور میں قیام کے دوران کون رات کو روٹی دے جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 453 مرتبہ۔ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے معلوم ہے اللہ پاک نے اپنے رہنے کی جگہ جو پسند فرمائی ہے اور جہاں رہتے ہیں وہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری ذات عالی دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں سما سکتی لیکن ایک جگہ ہے جہاں سما جاتی ہے اور وہ مومن کا دل ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت سہیل بن بیضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال ہے اذان کے آغاز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بتائیں یہ کتنی دفعہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ سوال ہے انسانی عظمت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے توابین کون تھے؟ جواب ہے ایک صحابی حضرت سلیمان کی قیادت میں کوفہ کی تحریک جو ثانیہ کربلا توبہ کرنے والوں کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟ جواب ہے ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب ہے نماز مغرب۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے اور کس نے لقب دیا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاتم المہاجرین ہو اور میں خاتم النبیین۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلے گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب ہے قتل۔ سوال: سورہ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب ہے 80,000۔ سوال ہے غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب ہے 8 دن۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں شمس یعنی سورج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں شمس یعنی سورج کا ذکر 33 بار ہوا ہے۔ سوال: کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب ہے پیر کے انگوٹھے سے۔ سوال ہے نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب ہے سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون۔
सवाल, वो कौन है जिसके ताली बजाने से आसमानी बिजली गिरती है? जवाब है हजरत रोफेल अलैहिस्सलाम। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी खसूसियात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता की जाएंगी? जवाब है, मुकम्मल का तो अहाता ना हो सका, अलबत्ता चंद इस मकाम पर जिक्र की जाती हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से बाहर निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले बेहोशी से होश में आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान हशर में बुराक पर सवार होकर आना और बतौर एजाज 70,000 फरिश्तों का आपके साथ होना। अर्श की दानी जानिब कुर्सी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता होना। लवाए हमद हमद का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला जरियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होना। हर नबी का अपनी अपनी उम्मतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होना। दीदार खुदावंदी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होना। शिफात उज़्मा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस होना। पुल सिरात पर सबसे पहले आपका अपनी उम्मत को लेकर गुजरना। सबसे पहले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का दरवाजा खोलना। सवाल है, आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना किया है? जवाब है शिर्क करने वाली औरत। सवाल है, एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाने से इनकार फरमा दिया। क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। सवाल है, जन्नत में सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। बताएं इसके कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब है 8 दरवाजे। सवाल है, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब है अल्लाह पाक से। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने से पहले कौन सी दो नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब है फजर और असर। सवाल है, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? जवाब है अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है, जिना हराम है किस आयत से साबित है? जवाब है सूरह नूर आयत नंबर 3। सवाल है, सूरह नूर किस मशहूर गजवा के बाद नाजिल हुई?
جواب ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے قرآن مجید میں سورج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 33 بار شمس کے نام سے ہے۔ سوال ہے کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد۔ سوال ہے مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عالم برزخ۔ سوال ہے کون سا ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے تاج پہنا؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب ہے مردے کو دیکھنا سنت، قبر میں ڈالنا فرض اور قبر سے باہر نکالنا حرام ہے۔ کون سے دو پھل شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے؟ انگور اور پائن ایپل شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کون کون سے مردار جانور حلال ہیں؟ جواب ہے دو مردار جانور حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے پہلے کلمے میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 24۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے 1,00,000۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے ذرات کا سامان کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟
جواب ہے شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و احکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و احکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب ہے شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے سے۔ سوال ہے کون سے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مشہور فاتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان کا لقب کس خلیفہ نے عطا کیا تھا؟ جواب ہے عباسی خلیفہ الناصر نے۔ سوال وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب دو انبیاء ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے نبی کے جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی بھی نہ پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی ہی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔